شہزاد صاحب، سر آپ سے آغاز کروں گا. اتنی جلدی ویسے اصول اور جمہوریت کی تعریف تبدیل ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی اس کی یونیورسل ڈیفینیشن نہیں ہے؟ میر بات تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں یار. آپ تھوڑا سا تو مارجن دیں نا ان کو. دیکھیں انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی تو سائن کیا تھا نا مل کے. جی. چارٹر آف ڈیموکریسی کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ 90 کی دہائی میں ہوا وہ اب ہم نہیں کریں گے، دہرائیں گے نہیں، اور اب ہم لوگوں کی خدمت کریں گے اور صحیح جمہوریت، اصل جمہوریت کی روح لے کے آئیں گے. اس کے بعد اصل جمہوریت کی روح 2008 کے بعد آئی اور اس کے بعد ابھی تک چل رہی ہے الحمدللہ. تو وہ تو معاملہ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی. اب چارٹر آف پاکستان ہے. اب دیکھیے اب اس سے بڑے جمہوری اقدامات اور کیا ہو سکتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ میرا معاشرہ جو ہے یہ ابھی تک 19ویں صدی کا معاشرہ ہے، ٹرائبل ہے. یہ تو ہم لاہور، پاکستان، اسلام آباد وغیرہ میں، کراچی میں دیکھ کے کہتے ہیں کہ شاید پاکستان نے تھوڑی سی ترقی کر لی. تھوڑا سا ذرا یہ جی ٹی روڈ سے کوئی 50-60 کلومیٹر ادھر ادھر ہو جائیں، یا ساؤتھ پنجاب چلے جائیں، یا بلوچستان اور سندھ کے کسی علاقے میں چلے جائیں اور وہاں جا کے حالات دیکھ لیں. اور یا مقبول جان صاحب آپ کو کھل کے بتائیں گے کہ وہاں پر اصل میں جب یہ ڈی سی تھے یا جب اپنے بیوروکریسی کے ساتھ ہیں تو کیسی زندگی گزر ہوتی ہے، کیا معاملات ہیں، کیا حالات ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ملک کے لوگوں کو پانی، پینے کا صاف پانی کے بہانے کبھی کبھار کوئی ووٹ ان کو دینا پڑ جاتا ہے، خریدنا پڑ جاتا ہے. وہ بیچتے ہیں ووٹ اپنا پینے کے صاف پانی کے لیے یا ہیلتھ کے لیے، اپنی صحت کے لیے، تاکہ یہ گندا پانی پی کے یہ جانوروں کی موت نہ مرے. میں ایک ہلکا لفظ استعمال کر رہا ہوں. تعلیم چھوڑ دیجیے ہیں. تعلیم کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم، دیکھیے تعلیم تو مشکل کام ہے بہت. ہمارے بچے تعلیم لے کے پھر کس طریقے سے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے بنتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ. معاشرہ تو ہم نے بنایا نہیں اپنے خود. آگے 21ویں صدی کے اندر ان کے جو محلات ہیں، ان کے جو گھر ہیں، وہ تقریباً 22ویں صدی کو اس وقت چھو رہے ہیں. ٹیکنالوجی کی انتہا ہوگی ان کی چیزوں کے اندر. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا خود تو یہ ایگزسٹ کرتے ہیں 21 سینچری میں. میرا معاشرہ 99.95% جو ہے وہ سارے کا سارا اس وقت تو 19ویں صدی میں ہے. تو یہ تو مکمل طور پر ایک جیسے کہتے ہیں نا کیپٹیو ایلیٹ ہے. کیپٹیو ایلیٹ نے میرے ملک کے تمام ریسورسز کے اوپر قبضہ کر کے رکھا ہوا. اور اس وجہ سے آپ یہ دیکھیے، مجھے بتائیے جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں، کون سی جمہوریت ہے؟ جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کا مقصد کیا ہے؟ جمہوریت کس بلا کا نام ہے؟ وہ ہوتی کیا ہے؟ جمہوریت ووٹوں کو گننے کی بات نہیں ہے. جمہوریت اس کی ہے کہ میرا معاشرہ آپ کی ترقی کے ساتھ 8000% آپ کے ایسٹس بڑھتے ہیں. میرے معاشرے کے لوگوں کے کیوں نہیں ایسٹس بڑھتے؟ وہ ایسٹ کو چھوڑو، ان کو تعلیم ہی دے دو، ان کو پینے کا پانی دے دو. تو میرا مسئلہ یہ ہے، اس لیے یہ دو بالکل ٹوٹے پھوٹا معاشرہ ہے. ایک معاشرہ ایک طرف ہے 99.5% کیپٹیو ایلیٹ ہے، اور یہ ایلیٹ اپنے پالیسی اور اپنے ریسورسز کو استعمال کرتی ہوئی اللہ تللے کر رہی ہے. تو اللہ خیر صلاح. تو یہ سارے کے سارے جمہوریت کے نیچے پروردہ ہے. جمہوریت زندہ باد. جمہوریت چلے گی اس ملک کے اندر. لوگ بھوکے مریں گے. جمہوریت کے نام پہ یہ زندہ رہیں گے لیکن لوگ بھوکے مریں گے. یہ ہے المیہ میرے ملک کا بدقسمتی سے. رائٹ. اوریہ صاحب، یہ سب کچھ ہم جو کہا سنا ہے، ہم یہ یعنی قوم معاف کر سکتی ہے. آپ نے جو کچھ ایک دوسرے کو کہا، چور، ڈاکو، لٹیرا کا، غدار کا، زرداری صاحب نے تو نواز شریف صاحب کو ناسور تک کہہ دیا تھا. یہ سب بھلایا جا سکتا ہے، لیکن پھر اس کی ایک شرط ہونی چاہیے نا کہ آپ قوم کے سامنے پہلے معافی تو مانگیں. آپ اعتراف جرم تو کریں کہ ہاں ہم اس وقت بھی سیاست کے لیے، اقتدار کے لیے سب کچھ کرتے تھے، آج بھی ہم سب کچھ اقتدار کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں، شہزاد چودھری صاحب نے اس بات کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، خاص ٹرن کے ساتھ، کہ یہ جو دنیا بوری میں چھائی ہوئی اشرافیہ کی جمہوریت ہے نا، اس کا چہرہ بہت گندا اور غلیظ ہے. ابھی یہ تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا ہم، کہ ہمارا چھچور پن ہے، شیخ رشید ہے. آپ جو بائیڈن اور ابھی جو ٹرمپ کی آپس میں گفتگو ہوئی ہے، کیا شرم سے سر جھک نہیں جاتا کہ یہ لوگ ہیں؟ یعنی اس حد تک گرنے والے لوگ ہو جاتے ہیں. یعنی یہ لوگ ہیں کہ یہ پورے کے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، جمہوریت کے بارے میں کہا جاتا ہے اٹس اے ٹرنی آف میجورٹی. یہ اکثریت کی آمریت نافذ کی جاتی ہے، اور اکثریت بھی کس کے ہاتھ میں جلگمال ہوتی ہے؟ اس 1% کے ہاتھ میں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور وہ اس کے حساب سے بات لے کے چلتا ہے. آپ کے پڑوس میں بھارت کی مثال ہے، وہاں ایک دن کے لیے بھی فوج نے اقتدار پہ نہیں آئی، کوئی مارشل لا نہیں لگا. ایک جمہوریت کا تسلسل رہا ہے، سب کچھ رہا ہے. اس کے باوجود بھی آپ سوچیں کہ وہاں پر 17% جو لوگ ہیں، جو 24 کروڑ کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان کو کس طرح اور کیسی زندگی گزار رہے ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور لیکن اوپر آپ ایک لیول آ جاتا ہے کہ 15 16 جماعتیں جو ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں، وہ کولیجن گورنمنٹ بناتی ہیں.
ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو جناب مارکسزم کے چلنے والے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ جو اشرافیہ کی بات آ گئی, دنیا اس وقت ایک نئے سسٹم کی تلاش میں آ چکی ہوئی ہے. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں نا, یہ آج دیکھیں نا ریلی کا کیا ہوا. جس شہر کے اندر 33 MNA اور MPs ہوں, وہاں 500 لوگ 500-600 لوگ نہ لے کے آ سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی بنیادی عوام کے ایسنس سے, بنیادی عوام کی روح سے غداری کی ہوئی ہے. آپ نے اس آئین سے غداری کی ہوئی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو بجلی ملے, چاہتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو کھانا ملے, جو چاہتا ہے پاکستان کے عوام کو تعلیم ملے. یہ آپ آئین کے اندر موجود ہیں, جس کا پہلے آرٹیکل یہ کہتے ہیں کہ دونوں کوئی بندہ بھی ان the eyes of the law, جو ایک دوسرے نہ بڑا ہے نہ چھوٹا, ایکول ہیں, لا بھی ایک. یہ ہم نے, یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قسم کی آئینی تصور سے غداری کی ہوئی, اور یہ غداری جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. ان کی ملاقاتیں, یہ جس وقت بے نظیر اور یہ دونوں دستخط کر رہے تھے, تو ISI کے چیف کے ساتھ پیپل پارٹی والے دبئی میں ملاقاتیں کر رہے تھے جب وہ میثاق جمہوریت دستخط ہو رہا تھا. اس میں جب جس وقت اس میں موربن میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں آ کے انہوں نے, زرداری صاحب نے عجیب و غریب فکرہ کہا جو دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں تسلیم نہیں کیا جا سکتا, کہ یہ وعدہ تھا, کوئی قرآن کا حرف تو نہیں تھا. پھر اس کے بعد میں جو کچھ ہوا ہے, سارا کچھ ہوا ہے. یہ ایسے چہرے ہیں, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پبلک کے سامنے آنے کی جرت کیسے کرتے ہیں, اور پبلک ان کو سنتی کیسے ہے. یہ میڈیا میں زندہ رہ چکے ہوئے ہیں اب یہ لوگ, اور میڈیا ان کو زندہ رکھے ہوئے ہے. میں تو آج ایک صاحب بڑی چیز تجویز دے رہے تھے کہ میڈیا کو ان تمام پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر ٹیکس لگانا چاہیے, پیسے لینے چاہیے کہ تمہاری پریس کانفرنس ہم نشر کرتے ہیں, 2-2 گھنٹے تم بولتے رہتے ہو, تم پیسے دو. پیسے آج یہ کر دیں, یہ مر جاتے ہیں سارے کے سارے. رائٹ. آپ کو مریم نواز صاحبہ کا سٹیٹمنٹ نہیں یاد؟ انہوں نے کہا لوگوں پہچان لو, زرداری اور کھلاڑی مل چکے ہیں. یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ بی ٹیم ہے پیپلز پارٹی کی, اور پیپلز پارٹی کون ہے؟ جس نے سندھ کو لوٹا اور پاکستان کو لوٹا. یہ ساری زندگی میں پی ایم ایل این نے بتایا کہ پیپلز پارٹی دنیا کی سب سے گندی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور انہوں نے سب سے زیادہ لوٹ مار کی ہے. کچھ باتیں ان کی ٹھیک بھی ہیں, اور جب ہمیں یقین آیا تو وہ جا کے پیپلز پارٹی کی گود میں بیٹھ گئے. ابھی انہوں نے جو فیصلہ کیا اس میں یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو سربراہ بنا دیا, جو اپوزیشن کا الائنس ہے, اور پیپلز پارٹی کو بنایا سینئر وائس پریزیڈنٹ, یعنی جو دوسرا سربراہ ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, اور سیکرٹری جنرل کا عہدہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے پاس ہے. اور یہ پی ایم ایل این کی سفارش پہ اور ان کے زور لگانے پہ فضل الرحمان صاحب کو بنایا گیا. اب یہ وہ فضل الرحمان صاحب ہیں جنہوں نے تھوڑے دن پہلے پاکستان کی فوج کو اس طرح کا چیلنج کیا کہ جو بھارت بھی نہیں کر سکتا. یعنی آپ نے کبھی کسی بھارتی کے منہ سے سنا ہے کہ ہم آپ کا وہ حال کریں گے جو افغانستان میں امریکہ کا ہوا؟ یہ فضل الرحمان نے کہا پاکستان کی فوج کو. اور فضل الرحمان وہ آدمی ہے جس کا افغان طالبان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس دن مجھے عوریہ مقبول جان صاحب نے بتایا کہ ان کا تو کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں ان سے, اور نہ یہ کبھی ان سے ملتے رہے, نہ کبھی ان کے ساتھی رہے, نہ وہ ان کو اون کرتے ہیں, نہ ان کا کوئی بھائی, نہ کوئی ان کا بچہ جا کے افغانستان میں لڑا ہے امریکہ کے خلاف. بلکہ ان کے دستخط موجود ہیں اس ڈاکومنٹ کے اوپر جس ڈاکومنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈرون حملے جو ہیں وہ جاری رکھے جائیں. جو ڈرون حملے ہیں جو امریکہ کر رہا ہے اس کے خلاف افغانستان میں طالبان کے خلاف, مجاہدین کے خلاف, وہ جو ڈرون حملے ہیں وہ جاری رکھے جائیں. اس ڈاکومنٹ کے اوپر فضل الرحمان صاحب کے دستخط ہیں. تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ امریکہ سے لڑ رہے تھے اور وہ امریکہ کے خلاف ہیں؟ بھائی فضل الرحمان صاحب امریکہ کے کیمپ میں تھے, وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے. آپ وکی لیکس نکال کے دیکھیں نا فضل الرحمان صاحب نے کیا آفر کیا تھا, اور ان کی یہ آفر موجود تھی, ویلڈ آفر تھی کہ جناب ہمیں خدمت کا موقع دیں, ہم آپ کی پوری خدمت کریں گے اور ہمارے ووٹ جو ہیں وہ آپ کے لیے حاضر ہیں. بلکہ 2008 کے الیکشن سے پہلے خان صاحب جن بے نظیر صاحبہ کے خلاف یہ مدد مانگ رہے تھے امریکہ سے, پھر 2008 کے بعد اسی پیپلز پارٹی کے اتحادی بن گئے. صحیح. جی بالکل ایسا ہی ہوا. اور پھر بعد میں مولانا صاحب پہلے مشرف صاحب کی مدد کرتے رہے, پھر پیپلز پارٹی کی مدد کرتے رہے, اور پھر نواز شریف صاحب کی مدد کرتے رہے. اور یہ عمران خان صاحب کے مددگار بن سکتے تھے اگر خان صاحب تھوڑا دل بڑا کرتے تو.
मौलाना साहब इमरान खान साहब के भी वैसे ही खिदमतगार बन सकते थे जैसे ये बाकी सबके बने, लेकिन इमरान खान साहब को ऐसा लगा कि मुझे ये खिदमतगार नहीं चाहिए, तो उन्होंने मौलाना साहब को नहीं रखा, शेख रशीद साहब को रख लिया। वो मामला जो है ना वो बड़ा सादा है, मामला बड़ा सादा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये क़यादत देने के बाद बाकायदा ये तय कर दिया गया है कि अब पाकिस्तान के कौमी इदारों के ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा। और ये जो टॉम हॉक का जो मिसाइल है, इसके बारे में जो स्टेटमेंट आया नवाज शरीफ साहब का, क्या ये कोई छुपी हुई बात है? देखिए, पूरी दुनिया जो है अभी भी अल-बरूनी और इब्न अल-हैशम की किताबें जो है उनसे देख देख के गोरा सीखता है। अभी भी बू अली सीना के डॉक्यूमेंट जो है वो उनके काम आते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी, जो जंगी टेक्नोलॉजीज हैं, ये एक दूसरे से हासिल भी की जाती हैं, मांगी भी जाती हैं, छीनी भी जाती हैं, चोरी भी की जाती हैं, कॉपी भी की जाती है। हमारी बहुत सारी चीजें दुनिया ले जाती है, हम दुनिया की बहुत सारी चीजें ले आते हैं। पार्ट ऑफ द गेम है, क्योंकि जंग में और प्यार में सब कुछ जायज होता है। ये कोई ओपन सीक्रेट था अमेरिका के अंदर, अखबारात में। ये 20 अगस्त को अमेरिका ने क्रूज मिसाइल मारे थे 1998 में। 70 के करीब उन्होंने क्रूज मिसाइल मारे थे, उनमें से 2 जो है वो तबाह नहीं हुए थे। एक अफगानिस्तान में गिरा था जिसको चीन ले गया था, और एक बलूचिस्तान में गिरा था जिसका मलबा पाकिस्तान के हाथ लग गया था। तो इन दोनों मुल्कों ने बाद में क्रूज मिसाइल बना लिया। 2004 में चीन ने बना लिया, 2005 में पाकिस्तान ने बना लिया। इट्स एन ओपन सीक्रेट। लेकिन कौमी रहनुमा जो है वो इसके ऊपर बात नहीं करते। रूस ने एटम बम जो है उसका फॉर्मूला अमेरिका से चोरी किया था, बिल्कुल सही, लेकिन रशिया कहता है हमने खुद बनाया था। ये वो चीजें हैं जो आप ऐसे खोल के नहीं रख देते दुनिया के सामने, ये राज आपके सीने में रहते हैं। और वो भी मियां साहब ने एक वज़ीर आज़म की ओन कर लिया, सतह का शख्स जो हमारी 3 दफा इंटरनेशनली। जो 3 दफा याद रखिएगा, एक चीज छोटी सी मैं ऐड कर दूं। एक्चुअली मियां साहब ने किया क्या, उन्होंने हमें धमकी दी है। उन्होंने पाकिस्तान के इदारों को धमकी दी है कि मेरे पास तुम्हारे राज हैं, वो जो तुम मेरे पे एतबार कर करके बताते रहे हो ना कि ये हमारी हिकमत अमली है। लेकिन इमरान, वो तो स्ट्रेटेजी है, वो इस तरह हमारे इदारों के राज तो नहीं है ना, एतबार करके मुझे बताया फौज के राज नहीं, वो तो मुल्क के राज नहीं था। मैं अब वो सारी दुनिया को बताऊंगा। अगर वो राज की अफशा करेंगे तो वो फौज का नुकसान नहीं कर रहे हैं, ये धमकी है। वो पाकिस्तान का नुकसान करेंगे, क्योंकि ये तो मुल्क ही राज हुए ना, ये फौज के राज तो ना हुए, तो मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। अब मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि मियां साहब को कोई समझाए, मियां साहब को कोई समझाए कि ये पाकिस्तान के असासे हैं, राइट, कोई जनरल बाजवा के नहीं हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान के मियां साहब के बारे में कहा जा रहा था कि जनरल फैज हमीद के नहीं हैं, मियां साहब जो है वो सियासत नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान के हैं।